بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر الآية۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او تربت یمینک او کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال خیر النکاح ایسره الى آخر ما قال اللہ سبحانہ وتعالی وما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام کل امتی معافا الا المجاہرین۔ مسجد اقصیٰ اہل حدیث چیتا کیمپ کے قابل احترام ذمہ داران، مجلس میں تشریف فرما علماء فضلاء، قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج کے اس درس میں اس عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ وہ آپ کے علم میں ہے، شادی بیاہ میں جو رسم رواج چلتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا دنیوی نقصان اخروی نقصان کیا ہے، دنیوی دینی اور اخروی دنیوی نقصان کیا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ عنوان جب کوئی پڑھتا ہے شادی کا، بیاہ کا، نکاح کا، طلاق کا، اس کے فضائل کا، یا ایسے ہی اس میں ہونے والے منکرات کا، یا رسم و رواج پر بات کرنی ہے آج مثال کے طور پر، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ہمارے بھائیوں کو، کہ یہ عنوان ایسا ہے جو سماج سے تعلق رکھنے والا عنوان ہے۔ یہ عنوان کیسا ہے؟ سماجی عنوان ہے، معاشرتی عنوان ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی موضوع ہو، دین کا موضوع، اس کا تعلق سماج سے ہو، اس کا تعلق تجارت سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو، نماز روزے سے ہو، اس کا تعلق حکومت سے ہو، سیاست سے ہو، اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہو، اس کا تعلق فرائض اور واجبات سے ہو، سنن سے ہو، مستحبات سے ہو، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہو، عقیدے کے باب سے ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی موضوع کا سب سے جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ موضوع اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، وہ موضوع حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے اسوے کی روشنی میں بیان ہوگا۔ اب عقیدہ اگر بیان کرنا ہے، توحید بیان کرنی ہے، تو کیسے بیان کریں گے؟ ظاہر ہے کہ توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، نبی کی سنت ہونی چاہیے، صحابہ کرام کی سمجھ ہونی چاہیے۔ عبادات بیان کرنے ہیں تو اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے۔ ہمیں نکاح طلاق کی بات کرنی، آج ہم نکاح کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ نکاح کی بات نہیں، مطلب نکاح میں ہونے والے رسم و رواج سے متعلق یہ بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس پر جو ہم بات کریں گے وہ کون سی بات کریں گے؟ اللہ کی کتاب کی روشنی میں، نبی کی سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کے فہم اور ان کے اسوے اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں بات کریں گے۔ ایسے حکومت اور سیاست کا نظام اگر سمجھانا ہو کہ حکومت دین میں کیسے ہوتی ہے، حکومت کرنے کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، حاکم کیسا ہو، محکوم کیسا ہو، رعایا کے کیا حقوق ہیں، حاکم کے کیا حقوق ہیں رعایا کے اوپر، ساری چیزیں جو بھی ہم بات کریں گے تو کیا ضابطہ ہوگا بات کرنے کا؟ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا طور طریقہ، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین جو صحابہ کرام ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں۔
میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اسی کا نام منہج ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام منہج. یہی ہے راستہ. اسی راستے سے عقیدہ بھی سمجھنا ہے, اسی راستے سے عبادات بھی سمجھنی ہے. اسی منہج پر چل کر, اسی راستے پر چل کر ہمیں حکومت اور سیاست کے مسائل سمجھنے ہیں. اسی پر چل کر فرائض کے نوافل کے مسائل سمجھنے, اسی پر چل کر بزنس کی تجارت کے مسائل سمجھنے, اسی پر چل کر خرید فروخت لین دین کے مسائل, شادی بیاہ نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل. غرض کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انسانی زندگی کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی رہنمائی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسئلے پر رہنمائی موجود ہے. اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, اس پر درس دینے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ وہ بات قرآن کے مطابق, سنت کے مطابق, صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے. اور اسی کا نام منہج ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ منہج. دین کیسے لیں گے ہم؟ دین کہاں سے لیں گے؟ کس سورس سے لیں گے؟ اس لیے اگر, اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں, اگر آپ عقیدے کی بات کریں تو عقیدے میں بھی منہج کی ضرورت ہے, حتیٰ کہ منہج بتانے کے لیے بھی منہج کی ضرورت ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے پر قرآن کی آیت, نبی کی سنت, صحابہ کرام کا اثر, ان کی سیرت بیان کرنی ہے. آخر یہ طریقہ کہاں سے ملا کہ قرآن سے دین سیکھا جائے گا, سنت سے دین سیکھا جائے گا اور صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں دین سیکھا جائے؟ یہ بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ جو جس کو ہم منہج کہہ رہے ہیں, یہ منہج بھی کہاں سے ملا؟ اسی قرآن سے ملا, اسی سنت سے ملا, اسی صحابہ کرام کی سیرت سے, ان کی زندگیوں سے, تابعین اور ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ موقف ملا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں بھی, اپنی مسجدوں کا مطلب ساری مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں, اپنی مسجدوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجدیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہیں, اللہ کی توحید, نبی کی سنت, صحابہ کرام کی زندگی, اور وہی عقیدہ, وہی عبادات, وہی معاملات, وہی اخلاق, اسی کی روشنی میں دروس, اسی کی روشنی میں خطبات, اسی کی روشنی میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, زندگی کے تمام تر مسائل پر ہم کیسے عمل کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ اسی کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. تو ہمارے اپنے بھائیوں کے یہاں, ہماری اپنی بہنوں کے بیچ میں, ہمارے اپنے نوجوانوں عزیزوں کے بیچ میں کبھی کبھی یہی راستہ اجنبی بن جاتا ہے. یہی منہج, کیا منہج, جس کو کیا کہتے ہیں منہج سلف, صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ منہج سلف. دین کے ہر مسئلے میں منہج سلف کی ضرورت ہے. کیسے, کس راستے سے دین کو سیکھنا ہے؟ قرآن سے, سنت سے, صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں سے سیکھنا دین کو. تو اب یہ جو منہج ہے, جس کو ہم منہج کہتے ہیں, منہج کا مطلب راستہ, واضح راستہ, روشن راستہ, جس راستے پر چل کر کے دین پر عمل کرنا ہے, دین سیکھنا ہے, دین پر عمل کرنا ہے, زندگی گزارنا ہے. حلال حرام کی تمام تر چیزیں کیسی لینی ہے؟ جس راستے پر چل کر کے ہمیں لینی, اسی کا نام منہج ہے. میرے بھائیوں, اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی اسی منہج کے لفظ سے اور منہج سے, منہج پر گفتگو کرنے سے, منہج کے بارے میں بات کرنے سے, منہج کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا مقام بیان اگر کیا جائے تو اس کو سننے سے کتراتے ہیں, اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بار بار کیوں منہج کی بات ہوتی ہے. میرے بھائی, اگر آپ اہل حدیث ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور اسلام کے اندر سنت اور حدیث کا راستہ عطا فرمایا. ساری دنیا کے مذاہب میں, ادیان میں جیسے اسلام ہے ویسے اسلام کے اندر اہل سنت. اس کا دو معنی ہے, اس کا دو معنی ہے. جیسے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مذاہب اور ادیان کے بیچ میں امتیازی مقام عطا فرمایا ہے, ویسے ہی اسلام کے اندر اہل سنت کو, اہل حدیث کو, سلفیت کو سب سے زیادہ امتیازی مقام عطا فرمایا ہے. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب کے بیچ میں, ادیان کے بیچ میں جیسے اسلام, مذہب اسلام نہیں بلکہ دین اسلام جیسے ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے, ہمیشہ چرچے میں رہتا ہے, ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے, ہمیشہ بغاوت ہوتی ہے, ہمیشہ اس کے خلاف پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں,
ایسے اسلام کے اندر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں ان فرقوں کی طرف سے اسلام کی سب سے ہے نا سب سے زیادہ صاف ستھری شفاف تصویر اور سب سے زیادہ ہے نا موافق اسلام کی ایک دم موافق عین اسلام کی ترجمانی کرنے والی یہ جماعت، جس کو جماعت اہل حدیث کہا جاتا ہے، جس کو سلفی کہا جاتا ہے، جن کو طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے، فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہی آزمائشوں کا معاملہ چلتا ہے۔ تو اسلام پوری دنیا کے مذاہب والوں کے بیچ میں آزمائش میں ہے، اور اسلام کے اندر دیگر فرقوں کی طرف سے اسلام کی اصل شکل اہل حدیثیت اور سلفیت آزمائش میں ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کو منہج سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے بعد بھائی کہتے ہیں بھائی بار بار منہج کی بات نہیں ہو، بار بار منہج کے بارے میں درس نہ ہو، تقریر نہ ہو، خطبہ نہ ہو، ہمیں منہج سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں منہج سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک اہل حدیث یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اہل حدیث نہ ہو، جس کا راستہ الگ ہو، وہ اپنے پرکھوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو، اور اپنے آبا و اجداد کو، اور اپنے اولیاء کو، اور اپنے ائمہ کو، اور اپنے اگر ان کے پیچھے چلتا ہو، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہو اور انہی کی بات پر عمل کرتا ہو، تو ہو سکتا ہے اسے منہج سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن ایک اہل حدیث کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے منہج سمجھ میں نہیں آتا، یا بار بار منہج کی بات کیوں کی جاتی ہے، اس سے وہ اکتاتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ یہ واقعی بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے میرے بھائیو، جان لو کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ منہج سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیثیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں سلفیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں اہل السنت والجماعت کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا، آج ہم بیٹھے ہیں نکاح کے بارے میں اور نکاح کے رسم و رواج کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے کیا ہم منہج سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ منہج سے کبھی آزاد ہو نہیں سکتے۔ اگر منہج سے آزاد ہوئے تو اہل حدیثیت سے باہر ہو جائیں گے، پھر دعویٰ اہل حدیثیت کا رہے گا۔ اس لیے اہل حدیث کبھی بھی منہج کے نہ تو لفظ سے اکتا سکتا ہے، نہ منہج کی باتوں سے اکتا سکتا ہے، نہ منہج کی اہمیت اور فضیلت کی باتوں سے اکتا سکتا ہے، اور نہ منہج کے اصولوں پر بات کرنے سے کبھی اسے گرانی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ یہ منہج وغیرہ ہم کبھی سنتے نہیں تھے، یہ تو سعودیہ کی دین ہے، کہ سعودیہ والوں نے منہج کو اور منہج کے لفظ کو پاپولر کر دیا۔ سعودیہ کا قیام ابھی ہو کر کے 100 سال نہیں گزرے ہیں، کل 93 سال 94 سال ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، شاید 95 سال ہو گئی اس سال، سمجھ رہے ہیں؟ آخری تیسری سعودی حکومت جو بنی ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کی ہوئی، اس سے پہلے 2 حکومتیں بنی لیکن وہ قائم نہیں ہوئی، بغاوت ہو گئی، حکومتیں ٹوٹ گئیں۔ لیکن یہ تیسری سعودی حکومت جو قائم ہوئی ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قائم کیا، اور انہی کے بادشاہوں میں، انہی کی اولاد میں، انہی کے بیٹوں میں الحمدللہ اس ملک کی حکمرانی ابھی تک چل رہی ہے۔ اس کو 100 سال پورے نہیں ہوئے ہیں۔ کیا سعودی حکومت نے، سعودیہ والوں نے منہج کو پھیلایا ہے؟ آپ اگر یہ بات کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جڑیں کھود رہے ہیں، اہل حدیثیت کی جڑیں کھود رہے ہیں، سلفیت کی جڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ منہج، یہ سنت، یہ سلفیت، یہ صحابہ کا راستہ، یہ مشن کب سے؟ جب سے غار حرا میں وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، جب سے وحی الہی آئی ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی وقت سے سلفیت ہے، اہل حدیثیت۔ تو یاد رکھیں، بعض لوگوں کو سعودیہ سے کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، میرا کوئی رشتہ نہیں سعودی عرب سے، کوئی خونی رشتہ یا کوئی خاندانی رشتہ یا کوئی وہاں پر ہم نے کوئی شادی بیاہ کیا ہو یا کوئی اور رشتہ ناتا ہو، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ توحید کا اور سنت کا اور سلفیت کا رشتہ ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے۔ جو بھی توحید اور سنت اور سلفیت کے مشن پر چلتا ہے وہ ہمارے خون کے ساتھ ساتھ محبت میں شامل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خون کے رشتے سے زیادہ اونچا رشتہ ہے ایمان کا اور توحید کا اور سنت کا رشتہ۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بار بار کیوں سعودیہ کا دفاع؟
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اخوانیوں کو، مودودیوں کو اور بعض اپنے لوگوں کو، معاف کرنا مجھے، کیونکہ یہ ایک دم خالص اور کھرے راستے پر نہیں ہیں، ان کے اساتذہ بہت سارے ہیں، ان کی مسجدیں بہت ساری ہیں، ان کے اسپیکر بہت سارے ہیں، ان کے لیکچررز بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے جب بہت سارے لوگ ہیں تو بہت سارے مسئلے اس کے دماغ میں آتے ہیں، بہت سارے فتنے ان کے دماغوں میں آتے ہیں، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ ورنہ ایک اہل حدیث، سچا اہل حدیث کبھی سعودی عرب کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ سعودی عرب واحد ملک ہے دنیا کا جو اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر، قرآن پر، سنت پر اور سلفیت کے مشن پر قائم ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی ہے، بہت گراں لگتی ہے کہ ایسی کیسی بات میں کر رہا ہوں، دفاع کر رہا ہوں سعودی عرب کا۔ اب کہیں گے کہ سعودی عرب میں فلمیں ہیں، سعودی عرب میں گانے ہیں، سعودی عرب میں شراب ہے، سعودی عرب میں بے پردگی ہے، سعودی عرب میں ڈرائیونگ ہے، سعودی عرب میں سینما چل رہا ہے، سعودی عرب میں 1 کلومیٹر یا کتنے کلومیٹر اونچا ٹاور بن رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم نے کب کہا کہ فرشتے ہیں وہ؟ ہم نے کب کہا کہ فرشتے ہیں وہ؟ ملائکہ ہیں، انسان ہی ہے وہ۔ انسانوں کے سماج میں گناہ تو ہوں گے، برائیاں تو رہیں گی، شیطان تو انسان کا دشمن ہے کہ نہیں دشمن ہے؟ تو یہ کس نے کہا کہ معصوم ہے وہ؟ تو انسان ہیں تو غلطیاں کریں گے، لیکن واحد ملک ہے جس کا نظام، جس کا دستور توحید اور سنت اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کر سکتے ہیں، عوام بھی غلطی کر سکتی ہے، حکمران بھی غلطی کر سکتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے علماء سے بھی چوک ہو سکتی ہے۔ نہ کبھی ہم ان کو معصوم کہتے ہیں، نہ خود سعودیہ والے کبھی اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے۔ وہ جا کے دیکھو، کتابیں پڑھ کے دیکھو، شیخ صالح فوزان بار بار کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم معصوم ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور لازماً ہوں گی کیونکہ انسان ہے ہم۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ سب پروپیگنڈے ہیں، یہ سب لا علمی ہے، نادانی ہے، اور اس طرح کی باتیں ایک اہل حدیث بچہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث اگر اسے علم نہ ہو، ہے نا، لا علمی ہو، نادانی ہو تو ہو سکتا ہے، ورنہ ایک اہل حدیث کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں اس سلسلے میں، اور پھر بات میں آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ موضوع جو ہے آج کا اس پر گفتگو کرنی ہے، یہ بات بطور تمہید آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اہل حدیث کو تو منہج سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، وہ تلاش کرے کہ اس کی تلقین کون کر رہا ہے، اس کی ترغیب کون کر رہا ہے، اس کا شوق کون دلا رہا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاق کا، سماج کا، کاروبار کا، کوئی بھی مسئلہ قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام کے مشن سے، صحابہ کرام کی فہم سے لینا چاہیے۔ اس کی ترغیب جو آپ کو دیتا ہو میری بھائیوں، اس سے آپ کو محبت کرنی چاہیے، اس سے آپ کو محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم سعودی عرب کا دفاع اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، ان سب موضوعات میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، کبھی کسی کو جو سعودی عرب پر اعتراض کرنے والے ہیں یا سعودی عرب کی تعریف کرنے والے اہل حدیثوں پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان بیچاروں کو کبھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ترکیہ کا کیا کردار ہے، اس کا ایمان کیسا، اس کا عقیدہ کیسا، اس کی حکومت کیسی، کبھی بات نہیں کرتے۔ قطر کا، خلیج کے دیگر ممالک کا، ہے نا، اور بر صغیر کا، عرب کا، عجم کا، دیگر ممالک کا، یورپ کا، کسی ملک کے بارے میں بات نہیں کریں گے، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ ایک سعودی عرب جو توحید اور سنت کا گہوارہ ہے، انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوتی ہے تو سارا نزلہ سعودی عرب پر نکالتے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے میرے بھائیوں کہ ترکیہ کا نظام کیا ہے، اردوغان کس نظام پر چل رہا ہے بھائی، وہاں کا کون سا قانون ہے، وہاں کتنی توحید کی دعوت ہے، وہاں کتنی سنت کی دعوت ہے، وہاں کتنی سلفیت کی دعوت ہے۔ کبھی اعتراض کرتے ہوئے سنا ہے؟ کیوں اعتراض نہیں کرتے ترکیہ پر؟ کیونکہ ترکیہ سے محبت کرنے والے ہی ہیں جو سعودیہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اخوانیوں کا، مودودیوں کا عام شیوا ہے، اور یا جو لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور صحیح معلومات نہیں رکھتے، ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے ان کے ذہن کو اور ان کی سوچ کو بگاڑ دیا جاتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ ہے توحید کا، سنت کا،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مشن کا رشتہ ہے. بس ہم سے آپ سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ کوئی خاندانی رشتہ ہے؟ نہیں، ایک ہی رشتہ ہے. ہم سب توحید پر ہیں، ہم سب سنت پر ہیں، ہم سب صحابہ کرام کے مشن پر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. اور اسی کو عقیدہ ولا کہا جاتا ہے. ولا، محبت کا عقیدہ. جس کا ایمان، عقیدہ، جس کا راستہ سنت اور سلفیت کا ہو، اس سے ولا ہونی چاہیے، بے پناہ ولا ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں، آئیے آج کا جو عنوان ہے، یہ عنوان اس لیے میں نے کہا کہ یہ گرچہ معاشرت کا عنوان ہے اور معاشرتی عنوان ہے، سماجی عنوان ہے. میاں بیوی کا رشتہ، شادی کیا، شادی بیاہ کا معاملہ اور اس سلسلے میں باتیں، یہ ہے تو سماجی معاملہ. لیکن کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ منہج سے خارج نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے جو بھائی ہے نا کہتے ہیں کہ منہج سمجھ میں نہیں آتا، ان کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ منہج سے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اگر منہج سے بھاگنا چاہیں گے تو اہل حدیثیت سے بھاگنا چاہیں. شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو کیا مطلب منہج کی بات نہیں ہوگی؟ یہ شادی بیاہ بھی منہج کے ہی مطابق کرنا ہوگا. آپ شادی آپ کو کرنا ہے تو منہج کے مطابق. رسم و رواج جو شادی میں گھس گئے ہیں، بہت سارے رسم و رواج آ گئے، اور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے رسم و رواج اور ایک ہے منکرات اور گناہوں کے کام. بہت ساری چیزیں ایسی آ گئیں جو رسم کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہے، گناہ کی چیزیں شامل ہو گئی اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ منہج پر. اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، تابعین کا کیا طریقہ تھا، ائمہ دین کا کیا طریقہ تھا. یہ اس طرح سے یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ کبھی بھی آپ منہج سے بھاگ نہیں سکتے. عقیدہ بھی بیان کرنا ہے تو منہج کی روشنی میں بیان کرنا ہے. اس لیے شادی بیاہ پر جو بات کرنے ہم جا رہے ہیں، کیسے بیان کریں گے آپ؟ منہج سلف کی روشنی میں. شادی بیاہ کے رسم و رواج کے دنیاوی اخروی نقصانات بیان کریں گے. کس کی روشنی میں؟ منہج سلف کی روشنی میں، منہج صحابہ کی روشنی. یہ بات یاد رہے میرے بھائیوں. آئیے دیکھیں میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو مختصراً سمجھیں کہ نکاح کا جو مسئلہ ہے، شادی جس کو ہم کہتے ہیں اور زواج بھی کہتے ہیں عربی میں، نکاح کہتے ہیں عربی زبان میں. شادی کا لفظ فارسی کا سے نکل کر کے اردو میں آیا ہے. شاد کے معنی ہے نا خوشی کے ہوتے ہیں. شاد خوش ہونے والے کو بولا جاتا ہے. شادی خوشی کی مناسبت کو کہا جاتا ہے. اس کے لیے جو نکاح کا لفظ ہے، زواج کا جو لفظ ہے، یاد رکھیں قرآن کریم کی آیتوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے. نکاح کا لفظ بھی آیا ہوا ہے اور زواج کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، یعنی اس کا اشتقاق آیا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے. یہ نکاح کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہم بہت اختصار کے ساتھ شروع میں ایک مطلب سنت کا نکاح، شریعت کا نکاح ہے نا، منہج سلف کے مطابق جو نکاح ہوتا ہے، اس کو بالکل میں 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام کے اندر نکاح کا معنی کیا ہے؟ نکاح کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے. نکاح کا معنی کیا ہے؟ جوڑنا. نکاح ہوا الضم، جوڑنے کو، ملانے کو کہتے ہیں نکاح. اور زواج کے معنی بھی ہوتے ہیں دو الگ الگ کو ایک ساتھ میں اکٹھا کر دینا. یہاں سے نکلا ہوا یہ لفظ. اب ہو گئی بات نا زواج کے معنی اور نکاح کے معنی، یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے. اور اس کے بعد جب عربی زبان سے نکل کر دین میں استعمال ہوا، قرآن میں، سنت میں استعمال ہوا، اور اللہ نے فرمایا نکاح کا لفظ استعمال فرمایا، زواج کا لفظ اللہ کے نبی نے بھی، صحابہ کرام نے بھی، سلف نے بھی، تو اس کا معنی کیا نکلا؟ اب نکاح کی ڈیفینیشن، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان شہوت پوری کرے گا. انسان کیا کرے گا؟ شہوت پوری کرنا. نکاح کا حاصل کیا سمجھتے؟ شہوت پوری کرنا. اگر ایسا ہم نے آپ نے اگر سمجھ لیا کہ نکاح کا معنی شہوت پوری کرنا ہے، تو یقین مانیے کہ نکاح کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہم نے، نکاح کا معنی ہی نہیں سمجھا. نکاح کا کی تعریف، نکاح کی ڈیفینیشن اور لمبی تفصیلات میں نہ جا کر کے حضرت اور امت کے فقیہ، معاصرین میں سے امت کے فقیہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں تعاقد بین رجل وامرأۃ، تعاقد بین رجل وامرأۃ یبیح استمتاع کل واحد منہما بالآخر وتکوین اسرۃ صالحۃ ومجتمع مسلم.
یہ نکاح کا معنی، اس کا معنی نکاح کا معنی، شادی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ معاہدہ، وہ عقد نکاح کہتے ہیں نا ہم لوگ. عقد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باندھنے کے ہوتے ہیں. چونکہ نکاح ایک بندھن کا رشتہ ہے. اجنبی لڑکا، اجنبی لڑکی، اجنبی مرد، اجنبی عورت کیا ہوتے ہیں؟ اجنبی ہونے کے بعد اس عقد نکاح کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور یہ رشتہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، لائف ٹائم کا رشتہ ہوتا ہے. اچھا تو اب دیکھیے کیا کہا، تعاقد بین رجل و امرأۃ، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک عقد ہے. ایک کیا ہے؟ عقد ہے. اس عقد سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا جائز قرار دیتا ہے یہ عقد، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تکوین اسرۃ صالحۃ و مجتمع مسلم. اس کا معنی ہوتا ہے کہ نکاح کر لیا ہے تو اب اس کے نتیجے میں ایک صالح گھرانہ وجود میں آئے گا، ایک نیک خاندان وجود میں آئے گا. کیا وجود میں آئے گا؟ ایک نیک خاندان، ایک نیک گھرانہ وجود میں آئے گا. اور ایسے ہی بہت سارے لوگ جب نیک خاندان وجود میں لے آئیں گے تو ایک صالح اور مسلم معاشرہ وجود میں آ جائے گا. یہ ہے نکاح کا مقصد. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح کرو. اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہوں، زیادہ محبت کرنے والی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ میں تمہاری تعداد کی بڑھوتری پر، تعداد کی کثرت پر قیامت کے دن دیگر امتوں پر فخر کروں گا. یعنی ساری امتوں کے سامنے میں کیا کہوں گا؟ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، میری امت سب سے بڑی امت ہے، میری امت سب سے بڑی امت ہے، اتنی بڑی تعداد کسی امت کی نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نکاح کرو. اور آج سے بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی ایک خاتون ہے، میں اس سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتا ہوں لیکن وہ باج عورت ہے. کیا ہے وہ؟ عقیم، باج، یعنی اولاد نہیں ہو سکتی ہے، کیا نکاح کروں؟ آپ نے فرمایا مت نکاح کرو. یا بعض روایتیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میں نے فلاں سے نکاح کر لیا ہے لیکن وہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کیا کروں؟ کیا طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی فرمایا طلاق دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جو ہے نا نکاح کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ کی کثرت ہو، بڑی تعداد ہو. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نکاح کی بے انتہا فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر انبیاء کے بارے میں، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کیا فرمایا؟ لقد ارسلنا من قبلک رسلا ولقد ارسلنا من قبلک رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ. ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی تھیں اور ان کے خاندان بھی تھے، اولاد بھی تھی. اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ یہ نکاح جو ہے نا، نکاح کے معاملے میں کوئی پارسائی بیان نہ کرے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں نکاح نہ بھی کروں تو بغیر نکاح کے بھی میں زندگی گزار سکتا ہوں. یہ فطری ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ یہ فطری ضرورت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ پارسا، ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ اللہ والا کوئی پیدا نہیں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اونچا ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ رسول ہم نے بنائے آپ سے پہلے اور سب کی بیویاں تھیں اور سب کی اولاد اور ذریت خاندان تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح جو ہے یہ فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. بہرحال آئیے ذرا اندر داخل ہوتے ہیں موضوع کے اندر. اسلام کا جو نکاح کے بارے میں مزاج ہے، اسلام کا جو مزاج ہے نکاح کے بارے میں وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی کنڈیشن نہ لگائے سوائے دو کنڈیشن کی، دو شرط کے. ایک ہے دین اور دوسرا ہے اخلاق. دین کے اندر اخلاق شامل ہے، دین کے اندر کیا ہے؟ اخلاق شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن عملی طور پر ہے نا، جو ظاہری طور پر انسان معاملات، تعامل، بیہیویئر دیکھتا ہے، اس کی زبان، اس کی نگاہ، اس کا رہن سہن، اس کا سماجی ہے نا مقام، مرتبہ، اس اعتبار سے اخلاق کو بنیادی طور پر الگ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دو بنیادوں پر نکاح کر لیا جائے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ ایک ہے دین اور اخلاق، دو بنیادیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر نہ تو مال کا بہت زیادہ خرچ کیا جائے اور نہ اس کے اندر رسم و رواج کی کثرت ہو کہ نکاح بھاری بھرکم اور مشکل بن کر کے رہ جائے۔ یہ میں صرف نچوڑ خلاصہ بیان کر کے میں موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ اب اسے ہمارے معاشرے میں کس کس رسم نے، کس کس رواج نے گھیر لیا ہے اور اس میں کتنی ساری مشکلات پیدا ہو گئی۔ تو سمجھ گئے نا آپ اسلام کا مزاج کیا ہے نکاح کے بارے میں؟ میرے بھائیوں، کوئی ٹرم نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، نہ تو مال و دولت کی کوئی مقدار طے کی جائے، نہ تو گھر اور زمین اور جائیداد اور گاڑی کی کوئی مقدار طے کی جائے، اتنا اونچا ہونا چاہیے، نہ تعلیم اور ڈگری کی کوئی ہے نا کوئی شرط لگائی جائے، نہ مثال کے طور پر اس کے لیے عرب عجم کی کوئی قید لگائی جائے، نہ اس کے لیے کسی عائلہ جس کو کہا جاتا ہے، برادری جس کو کہا جاتا ہے، اس کی کوئی شرط لگائی جائے۔ اس طرح کی بندشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر نکاح کو آزاد رکھا ہے، کیونکہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد فطری طور پر ایک مرد کو عورت کی، ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، فطری تقاضا، فطری مانگ ہوتی ہے۔ اب اگر اس فطری ضرورت کو اسلام کے صاف، شفاف، آسان، سمپل اگر اس نکاح کے ذریعے سے پورا نہیں کیا جائے گا، اس میں ٹرم لگائی جائے گی، کنڈیشن لگائے جائیں گے، شرائط لگائے جائیں گے، اس میں بہت سارے منکرات ڈال دیے جائیں گے، بہت ساری رسموں سے اسے بھاری بھرکم بنا دیا جائے گا، اور انسان نکاح کرنے میں اگر اس کو پورا نہیں کر سکے گا اور نکاح نہیں ہوگا اس کا، تو پھر اس فطری ضرورت کو حلال سے پورا نہیں کر پائے گا تو حرام راستے کھلیں گے۔ زناکاری کا راستہ، فحاشی کا راستہ، بے حیائی کا راستہ ہے نا، وہ سارے بے حیائی کے راستے۔ اور اسلام نے اسی لیے یہ شرط، یہ کنڈیشن جو دنیا کے لوگ لگاتے ہیں اور لگا کر کے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں، اس سے منع فرما دیا ہے۔ اب میں صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جو میں نے بولا ہے آپ کے سامنے، ابھی ذکر کیا ہے، بس اسی کے ثبوت کے طور پر، اسی کے ثبوت کے طور پر، اشارے کے طور پر۔ نمبر ایک، پہلی بات ہم نے کیا کہا آپ سے؟ کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، کنڈیشن صرف کیا ہے؟ دین اور اخلاق کی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ دین اور اخلاق ہی کی قید لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دین اور اخلاق کو بنیاد بناؤ، اگر دین صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے تو پھر رشتہ منظور کر لو۔ ہاں، دین اور اخلاق پورے ہو گئے، اب اس کے بعد دولت بھی ہے، اس کے بعد اسٹیٹس بھی ہے، اس کے بعد اچھا گھر بھی ہے، اور اس کے بعد اس کی، آپ کی اور اس کی برادری میچ ہوتی ہے، یہ سب بھی اگر مل رہا ہے آپ کو تو الحمدللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ دین اور اخلاق کو پیچھے ڈال دے اور نکاح کے معاملے میں دولت اور پیسہ اور فلاں اور ڈگری اور ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو آپ بیچ میں لا کر کے رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ لوگوں کے یہاں نکاح کا جو معاملہ چلتا ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ نکاح کے معاملے میں کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، مال، دولت مند ہے، رشتہ منظور ہے۔ اب اس کا دین کیسا ہے، اس کے یہاں توحید بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ مشرک تو نہیں ہے، وہ قبروں کا، مزاروں کا پجاری تو نہیں ہے، وہ بدعتی تو نہیں ہے، وہ فاسق تو نہیں ہے، وہ 2 نمبر 4 نمبر کا کاروبار کرنے والا تو نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، اتنا کافی سمجھتے ہیں کہ دولت ہے تو بس، سمجھ رہے؟ ایک طبقہ ایسا اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کچھ لوگوں کا ایسا ہے دنیا میں جو نکاح کرنے کے لیے کیا تلاش کرتا ہے؟ خاندان، حسب، نسب، کون سے خاندان کی، خاندان کیسا ہے، خاندان کیسا ہے نا، اونچا خاندان ہے، ادنا خاندان ہے نا، لوور ہے، اپر ہے، گریڈ کون سا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کیا دیکھتا ہے؟ حسن و جمال، خوبصورتی دیکھتا ہے، خوبصورت اگر ہے تو رشتہ منظور ہے،
چاہے وہ کیا ہو، چاہے وہ دولت مند بھی ہو نہ ہو، چاہے وہ دیندار بھی ہو نہ ہو، چاہے وہ اخلاق والا بھی ہو نہ ہو، چاہے وہ خاندان اور برادری کے حساب سے بھی، حسب نسب کے اعتبار سے بھی موافق نہ ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ آج کل تو حالت بہت بری ہو چکی ہے بھائی، ہاں مسلمان بھی نہ ہو، خوبصورتی ہے پسند آ گئے، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، بھئی وہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے، وہ مسلم ہے یا وہ مسلمہ ہے اور سامنے والا کافر ہے یا کافرہ، کیسے نکاح ہو سکتا بتائیے آپ؟ لیکن آج معیار بدلتا جا رہا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی آدمی رشتہ لے کر کے آئے جس کا دین پسندیدہ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، تو اس سے رشتہ کر دو، اس سے نکاح کر دو، اس سے شادی کر دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ دو چیزیں، دین اور اخلاق۔ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اس کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہی جو دین ہے نا، دین، اسی دین والی عورت کو ترجیح دو، دیندار لڑکا تلاش کرو، دیندار لڑکی تلاش کرو۔ رشتہ جو بھی آپ کو تلاش کرنا ہے دین اور اخلاق کی بنیاد پر تلاش کرنا چاہیے، یہ چیز بنیادی طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی تھی نا، پہلے مال کہا، اس کے بعد کہا خاندان، اس کے بعد کہا خوبصورتی، اس کے بعد کیا کہا؟ دین۔ تو مال سب سے پہلے بیان کیا اللہ کے نبی نے، کیوں؟ اس لیے کہ مال دیکھ کر کے کافی رشتے ہوتے ہیں، خاندان اس کے بعد آتا ہے، خوبصورتی اس کے بعد آتی، اور دین کو آخری نمبر پر بیان کیا کیونکہ لوگوں کے ہاں دین کا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہ دین کی طرف رجحان لوگوں کا بہت کم ہوتا ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم دیندار کو ترجیح دو۔ فاظفر بذات الدین، اچھا وقت تو نہیں ہے لیکن اہل علم موجود ہیں، جانتے ہیں فاظفر بذات الدین کا معنی کیا جانتے ہیں آپ؟ دیندار عورت کا رشتہ پا کر کے کامیاب ہو جاؤ، دیندار عورت کو پا کر کے، دیندار لڑکی کو پا کر کے، دیندار بیوی کو پا کر کے کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی دیندار اگر آپ کو رشتہ مل گیا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائی یہ معیار ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ معیار۔ تو ہو گئی دین اور اخلاق کی بات ہو گئی۔ ہم نے دوسری بات کیا کہی تھی؟ اسلام اسے سمپل رکھنا چاہتا ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشن سے آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایسر آسان، سمپل۔ آسان کس اعتبار سے ہو؟ مال کے اعتبار سے بھی آسان ہو۔ اب اگر آپ کو لمبا چوڑا خرچہ تلاش کرنا ہے، 10 لاکھ لگے گا، 20 لاکھ لگے گا، اس میں اتنا جہیز ہے، اتنا باراتیوں کا کھانا ہے، اتنا فلاں ہے، اتنا فلاں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا بھائی۔ بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹتی ہے، ماں باپ کی زندگی میں سب سے بڑے اگر کچھ بوجھ آتے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑا بوجھ اپنی بچی کے نکاح کا بوجھ ہوتا ہے۔ بڑا مہنگا ہو گیا بھائی، بہت مہنگا ہو گیا ہے نکاح، اتنی ساری شرطیں، اتنی ساری کنڈیشن کہ انسان کیا کرے؟ تو چوری نہ کرے، تو 2 نمبر کا کاروبار نہ کرے کہ سود اور رشوت پر ہے نا 2 پیسے نہ لے کر کے آئے، قرض لے کر کے نہ آئے، تو کرے تو کیا کرے؟ سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم دین کو ترجیح نہیں دو گے، اخلاق تلاش نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کو تلاش نہیں کرو گے، دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگو گے، دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، حسب اور خاندان کے پیچھے اور خوبصورتی کے پیچھے اگر بھاگو گے تو دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے آسان نکاح جو ہوگا وہ سب سے زیادہ بہتر نکاح ہوگا۔ سب سے بہتر نکاح کون سا ہے؟ نبی کی زبان ہے، مسلمانوں، اہل حدیثوں، کون سی زبان ہے یہ؟ نبوت کی زبان ہے، زبان رسالت۔ سب سے اچھا، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، سب سے زیادہ سمپل ہو، کم سے کم خرچ کیا جائے اور رسم و رواج سے پاک ہو۔
وہ سب سے زیادہ بہتر نکاح ہے. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا، سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچیلا نکاح ہو. یہ تائید میں صرف ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، کیونکہ اس روایت کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پہلے والی روایت صحیح ہے. اچھا، اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا. نہ کوئی رسم، نہ کوئی رواج، نہ کوئی منکر، نہ کوئی گناہ کا کام، نہ کوئی معصیت، کچھ نہیں. ایک دم آسان سا کام تھا. نکاح سب سے آسان کام تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں. ایک دم آسان کام، چند منٹوں میں رشتے ہوا کرتے تھے، اور لوگ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے میرے بھائیوں آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے. چند منٹوں میں نکاح ہوا کرتے تھے. میرے بھائیوں، جب نکاح کیسے ہوتا تھا؟ جب نکاح سنت کے مطابق ہوتا تھا. آج کل مسنون نکاح مسنون، سنت والا نکاح، یہ مسنون بول کر کے لوگ ایسا لگتا ہے کہ مسنون بار بار لکھیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا نکاح. لکھتے ہیں مسنون، لیکن کہیں سنت دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے. نکاح کے اندر سنت دکھائی نہیں دیتی. خطیب کیا کہتے ہیں اسے، قاضی، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ النکاح من سنتی، النکاح من سنتی. دوسری روایت میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. یہ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، بار بار لکھا جاتا ہے، کارڈوں پر لکھا جاتا ہے. لیکن نکاح میری سنت ہے اللہ کے نبی کی، لیکن ہمارے نکاح کے اندر کتنی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، یہ واقعی محل نظر ہے اور غور کرنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون، جیسے کہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، یعنی آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں، اپنے نکاح میں قبول فرما لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نکاح کرنے کی چاہت نہیں تھی، رغبت نہیں تھی. آپ نے اس خاتون کو دیکھا، لیکن آپ نے اس عورت سے، اس خاتون سے نکاح کی منظوری نہیں تھی. آپ سوچئے، مسجد ہے، مسجد نبوی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اس میں عمر رسیدہ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے. ایک خاتون آتی ہے، اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یعنی آپ مجھے نکاح میں لے لیجیے. اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے ہیں، ہے نا. جواب کچھ دیر تک کھڑی رہتی ہے. اتنے میں ایک نوجوان اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نکاح کرنے کی چاہت نہ ہو، رغبت نہ ہو، تو میرا نکاح کرا دیجئے اس سے، میں اسے بحیثیت بیوی قبول کر لیتا ہوں، اور آپ میرا نکاح اس سے کرا دیجئے. دیکھ رہے ہیں اسلام میں کتنی سادگی ہے، نکاح کے معاملے میں کتنی سادگی ہے. اللہ کے نبی نے ایک زبان نہیں پوچھا، کہاں کے ہو، کتنا کماتے ہو، کون سا قبیلہ ہے، گھوڑے پر سواری کرتے ہو یا بوڑھی اونٹنی پر سواری کرتے ہو یا پیدل چلتے ہو، کھانا کیا کھاتے ہو، اور تمہاری برادری کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا انکم کیا ہے، کھیتی کتنی ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خاتون آپ کے پاس آئی ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہے، نکاح کر کے اپنے آپ کو پاک دامن کرنا چاہتی ہے. وہ نوجوان ہے، آپ کا نوجوان ساتھی صحابی ہے، آپ اسے جانتے ہیں، وہ بھی اپنی آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس لیے نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بھی دین کو دیکھا، اس کے بھی دین کو دیکھا، اس کے بھی اخلاق کو دیکھا، اس کے بھی اخلاق کو دیکھا. دین اخلاق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کے نبی نے کوئی اور سوال نہیں کیا. اس کے بعد ایک واجب سوال کیا، کیونکہ نکاح کرنے کے لیے مہر ضروری ہوتی ہے. مہر کیا ہوتی ہے؟ لازم ہے. اسے معاف کرانے کا جو طریقہ چل پڑا ہے، یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے. یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے. جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے اور لوگوں کی، میں نے تو سنا 10 سال، 20 سال، 25 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جو مہر تھوڑا زیادہ طے کیا تھا اسے ادا نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ ادا کرنے کے بعد واپس لے لیتے ہیں قرض کے نام پر، اسے ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں، اس کا مالک کون ہے؟ اس مہر کا مالک وہ آپ کی بیوی ہے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اس کے اوپر. اگر وہ زکوٰۃ واجب ہوگی وہ زکوٰۃ دے گی،
اس کا دل چاہے گا تو وہ خریدے گی، کوئی چیز خریدنا چاہے گی تو خریدے گی، ہے نا، نفع کی چیز ہو، بھلائی کی چیز ہو، آپ سے رائے لے گی، مشورہ لے گی، اس لیے کہ آپ گارجین ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مالک کون ہے اس پیسے کا؟ اس مہر کی رقم کا مالک وہی آپ کی بیوی ہے، وہی مالکن ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر، دیکھو اسلام کی سادگی، نکاح میں کوئی رسم رواج کا معاملہ ہی نہیں میرے بھائی، ایک دم سمپل سی بات، عزت آبرو کی حفاظت ہے اور ایک نیک خاندان، نیک معاشرہ وجود میں آنے والا ہے۔ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں میں، ایک چادر لپیٹ کی زندگی گزار رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہیں کچھ مہر میں تو دینا پڑے گا، کچھ بھی، تھوڑا بھی، تھوڑی مالیت بھی ہو، ہے نا، 1-2 درہم دینار کے برابر ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ جاؤ تلاش کرو، کچھ اگر نہیں ملتا ہے تو لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی مل جائے، کیا قیمت ہوتی ہے اس کی؟ گئے تلاش کیا، واپس آئے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا بھائی تیرے پاس تو ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے تو نکاح کیسے کرے گا؟ جا 1-2 سال کمائی کر، بیلنس کر، پیسے جمع کر اور اس کے بعد آنا تو تیرا نکاح کرا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو ڈیلے نہیں کیا، لیٹ نہیں کیا، آپ نے اس پاکیزہ زندگی کے لیے اگلے مرحلے کی کوشش فرمائی۔ اگلے مرحلے کی کوشش وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے لیکن نکاح تو ضروری ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح بہت ضروری ہے، پاکیزہ زندگی، صاف شفاف زندگی گزارنے کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حلال نکاح کے ذریعے زندگی نہیں گزاریں گے تو شیطان حرام کی طرف لے کر کے جائے گا، زناکاری بدکاری کے راستے پر ڈال سکتا ہے، اس لیے نکاح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر بھی تمہارا نکاح کراتے ہیں ہم، اس لیے کہ نکاح ضروری ہے۔ نکاح بہت بہت لازمی مسئلہ ہے میرے بھائی، میں حکم نہیں بتا رہا ہوں، حکم تو اس کا بدلتا رہتا ہے، نکاح کا کوئی ایک حکم نہیں ہے کہ کوئی کہے نکاح سنت ہے نا، کبھی سنت بھی ہے، کبھی فرض بھی ہے، کبھی واجب بھی، کبھی فرض بھی ہے، کبھی مکروہ بھی ہے، کبھی حرام بھی ہے۔ چاروں احکام نکاح کے بارے میں امت کے علماء نے بیان فرمائے، اس کی کنڈیشن ہے، اس کی حالت ہے، اس کی شرطیں ہیں، انہی کے مطابق یہ فرض بھی ہوگا، انہی کے مطابق سنت بھی ہوگا، انہی کے مطابق حرام بھی ہوگا، انہی کے مطابق مکروہ اور غیر مناسب بھی ہوگا۔ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ مسائل جو ہے نا یہاں ابھی بیان نہیں کیا جا سکتے نا، اس کی ضرورت ہے۔ تو نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے مہر میں نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کچھ قرآن کریم یاد ہے؟ قرآن کریم کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں کہ نہیں یاد ہے؟ دیکھا آپ نے قرآن کی برکت، جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن قرآن ہے اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ نبوت کی زبان سے اس کا نکاح قرآن کی صورتوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہیں ہونے والی بیوی کو وہ صورتیں پڑھا دینا، یاد کرا دینا، علمھا، اسے سکھا دینا، اسے یاد کرا دینا، ٹھیک ہے؟ یہی تمہاری طرف سے مہر ہے کہ تم اسے کیا کرو گے؟ قرآن سکھاؤ گے، اور اسی قرآن کے مہر کے بدلے میں تمہیں اس عورت کو تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں۔ انطلق بہا فقد زوجتکھا بما معک من القرآن، قرآن کریم کے عوض اسی کو مہر بنا کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو اسے ہم آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہے اسلام کی سادگی۔ دیکھا آپ، اب اس آسان سے نکاح کو جو عزت آبرو کے بچانے کا ذریعہ ہے، نگاہوں کو پست کرنے کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا کے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس نکاح کو کیوں مشکل کر دیں رسم سے، رواج سے، منکرات سے؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں، اور پھر ہم داخل ہوتے ہیں فوراً سارے منکرات کا، سارے رسم و رواج کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک بات بتا دوں، اب یہاں جو لوگ ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہے نا، یہاں کے لوگوں کی رسم کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے نا، فلاں جگہ کے لوگوں کی رسم کیا نہیں معلوم، کیونکہ ہر جگہ کی رسم کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے نا۔ بمبئی والوں کے یہاں ہے نا، ادھر کوکن کے ہمارے جو بھائی ہیں، جنوب ہے، شمال ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، ہر جگہ جو رسمیں چلتی ہیں وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہوتی ہیں۔
تو اصل یہی ہے کہ بھائی جس علاقے میں آدمی بات کر رہا ہو وہاں کے لوگوں کے یہاں جو نکاح اور شادی میں رسم و رواج چلتی ہے، رسم و رواج چلتا ہے، اس کا پتہ کر لے اور پھر ان رسم و رواج پر بات کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے معلومات بھی نہیں کی، اس لیے جو عام طور پر تمام شادیوں میں رسمیں چلتی ہیں ان رسم و رواج پر صرف اور صرف بات کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کوکن میں کوئی رسم ہو اور یہاں کوئی رسم ہو اور جنوب میں شمال میں الگ کوئی رسم ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ منکرات اور گناہوں کے جو کام ہے وہ تو الگ الگ ہے نا، جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر کچھ منکرات ایسے ہیں جو معروف ہیں، جیسے کچھ رسم و رواج ہیں جو معروف ہیں۔ اب آئیے میرے بھائیوں، نکاح کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نکاح کی شروعات پیغام سے ہوتی ہے، پیغام نکاح سے ہوتی ہے۔ پیغام نکاح سے یعنی کیا مطلب؟ ایک لڑکا اپنے نکاح کے لیے، ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے کسی لڑکی کے پاس، اس کے باپ اس کے بھائی کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رغبت رکھتا ہوں، ہے نا، یہ پیغام نکاح ہے، پیغام نکاح ہے یہ۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں مگنی کہتے ہیں۔ اب پیغام نکاح تو دین کا حصہ ہے، اسی کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خطبہ، خطبہ نہیں، خطبہ، پیغام نکاح۔ اچھا، عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو نکاح کا پیغام وغیرہ پایا جاتا ہے اس میں مرد کی طرف سے نکاح کا پیغام لڑکی یا عورت کی طرف لے جایا جاتا ہے، یا اس کے ولی کے پاس، اس کے گارجین کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر معمول ہے، لیکن آج عام طور پر صورتحال کیا ہے؟ ایسا کم ہے، یعنی یہ مقدار کم ہے کہ کوئی لڑکا پیغام نکاح دے۔ عام طور پر لڑکی کی طرف سے اس کے ولی کسی لڑکے سے نکاح کرنے کا پیغام دینے آتے ہیں، براہ راست بات کرتے ہیں یا اس کے والد سے بات کرتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پیغام نکاح کہتے ہیں۔ اس کو لوگوں نے مگنی کہا ہے۔ اگر پیغام نکاح کو اسی طرح سے برتا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ پیغام نکاح ہے یعنی عقد کرنا ہم چاہتے ہیں، یہ بات لے جا کر کے پہنچانا، اس سے ابھی کوئی مسئلہ شریعت کا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیغام نکاح گیا اور دونوں کے درمیان اتفاق ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے دین سے اخلاق سے راضی ہوں گے اور نکاح کے لیے آمادگی ہوگی، تو اس کے بعد جب عقد نکاح ہوگا تب دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کے زوجین، میاں بیوی ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر یہ صرف پیغام جاتا، اس سے کوئی فرق، اس سے کچھ بھی حکم نہیں بدلتا۔ آج یہ منکرات چلتے ہیں کہ اگر پیغام نکاح ہو گیا ہے تو آپ سوچتے ہیں فون نمبر ملنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کیا ملنا چاہیے؟ فون نمبر ملنا چاہیے، کانٹیکٹ ملنا چاہیے، اس سے بات کریں گے، اس کے ساتھ تنہائی میں بات کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں بات کریں گے، پھر ملنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپس میں الگ ہو کر کے کہیں سفر کریں گے اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے میں اسے سمجھ لوں، وہ مجھے سمجھ۔ یہ سب منکرات میں آتے ہیں، یہ رسم و رواج میں نہیں آتے ہیں، یہ رسم و رواج میں نہیں بلکہ منکرات میں آتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ تو پیغام نکاح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام کی روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ میں اللہ کے نبی فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو، نکاح کی رغبت رکھتے ہو، تو جا کر کے انہیں کہو کہ مجھے نکاح کرنا ہے، اور ایک بار اس کو اپنی نظر سے دیکھ بھی لو۔ کیا کر لو؟ اپنی نظر سے دیکھ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور بہرحال تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ ہے پیغام نکاح۔ اب اگر منظوری ہوتی ہے اور عقد ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول کی کارروائی ہو جاتی ہے، تو دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر رسم داخل ہو جاتی ہے، یہاں پر کیا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں؟ رسم داخل ہو جاتی ہے۔ وہ رسم کیا ہے؟ رسم مگنی کی رسم۔ اب اس کے لیے پورا نظام بنا ہوا ہے، ایک دن تاریخ طے ہوگی، جگہ طے ہوگی، اور اتنے لوگوں کو دعوت دی جائے گی، ہے نا، باقاعدہ رشتہ دار، خاندان کے لوگ، دور کے نزدیک کے، پڑوس کے نزدیک، سارے دور نزدیک کے لوگ آئیں گے۔ 100 ہو سکتے ہیں، 200 ہو سکتے ہیں، 300 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔
اور ایک بڑا ہال کوئی لے کر کے چھوٹی مجلس بڑی مجلس منعقد کی جاتی ہے اور اس کے بعد منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ منگنی کی رسم میرے بھائیوں، اب ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ دینی اور دنیاوی نقصانات، دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دنیاوی نقصان، دینی نقصان دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کی سنت کی کھلی کھلی مخالفت ہے۔ اس کے اندر بے پردگی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بے پردگی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نہیں، ایک پورا ریلا ہوتا ہے، عورتوں کا نہیں، عورتوں کا بھی، مردوں کا بھی، دوستوں کا بھی، احباب کا بھی، اور جو لڑکا ہے میرے بھائیوں، یعنی جو ہونے والا دولہا ہے وہ بھی حاضر ہوتا ہے، اور اس کے دوست بھی آتے ہیں، اس کے جاب سرکل کے لوگ بھی آتے ہیں، اس کے کلاس میٹ بھی آتے ہیں، اس کے محلے کے لوگ بھی آتے ہیں، اور وہ بھی اس ہونے والی دلہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہے نا، کوئی لفافہ لا کر کے دیتا ہے، کوئی اس کو مٹھائی کھلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ رسم و رواج میں ایک سب سے پہلا کام ہے جس کو کہتے ہیں منگنی کی رسم۔ اور دنیوی نقصان کیا ہے میرے بھائیوں؟ دینی نقصانات میں کیا ہے؟ بے پردگی ہے، اور فوٹوگرافی ہے، گانا بجانا ہے، یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟ دینی نقصانات کے اندر۔ دنیوی نقصانات کیا ہیں؟ اس کے اندر بہت زیادہ مال خرچ ہوتا ہے، اور یہ پورے طور پر فضول خرچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اخوان الشیطان۔ شاید آیت کریمہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی اسلام میں کہاں ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو منگنی کی رسم کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرنا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرنا ہے، 200 لوگوں کو 300 لوگوں کو جمع کرنا ہے؟ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر؟ کوئی تعلیم نہیں ہے ایسی۔ ایک سمپل سا مسئلہ ہے، ولی کے پاس جاؤ، گارجین کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے بات کرو۔ میرے بھائیوں، اگر رشتہ منظور ہو جائے تو عقد نکاح کر کے لے آؤ۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں رخصتی کرا لینا۔ لیکن یہ مسئلہ، اچھا اسی کے اندر اور بھی کچھ چیزیں اسی کے اندر وہ آتی ہے۔ کیا رسم آتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ آتی ہے منگنی کی انگوٹھی۔ منگنی کی انگوٹھی، ہاں، باقاعدہ لڑکی والے انگوٹھی کا انتظام کرتے ہیں۔ لڑکے والے تو لے ہی جاتے ہیں، لڑکی کو پہناتے ہیں، لیکن لڑکے والے بھی لے کر کے آتے، لڑکی والے بھی کہتے ہیں رشتہ مضبوط ہو جانا چاہیے، منگنی پکی کرنے کے لیے ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور سونے کی انگوٹھی لا کر کے اس بچے کے، اس لڑکے کے انگلی میں پہنا دی جاتی ہے۔ یہ نکاح کے موقع پر بھی ہوتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن منگنی کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کون سی رسم ہے بھائی؟ عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کے زیورات پہنے، لیکن مردوں کے لیے کب سے سونا حلال ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ریشم اور سونا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر کیا ہے؟ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تو یہ 2 رسمیں تو آپ نے سن لی۔ اب اس کے بعد جب رشتہ کرنے کا یعنی عقد نکاح کا ٹائم قریب آتا ہے نا، جب تاریخ طے ہو جاتی ہے، تو تاریخ طے ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے میرے بھائی۔ وہ مرحلہ کیا آتا ہے؟ اب شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو 2 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ ایک مجلس کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مہندی کی مجلس، ہلدی اور مہندی کی رسم۔ ہلدی اور مہندی کی رسم، اس کے پیچھے بھی میرے بھائیوں اتنا لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے، اتنے سارے منکرات ہوتے ہیں کہ میرے بھائیوں اگر اس سے غریب لڑکیوں کی شادی کرنے کی نوبت آ جائے تو کئی نکاح بآسانی ہو سکتے۔ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے لوگ منگنی میں خرچ کر دیتے ہیں، کئی لاکھ روپے لوگ ہلدی مہندی کے رسم میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے میرے بھائیوں مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب اس بارے میں سرسری طور پر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باقاعدہ تاریخ طے ہوتی ہے، جگہ طے ہوتی ہے، اور ایک بڑی تعداد لڑکی والوں کی طرف سے بلائی جاتی ہے، باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، اور ہلدی مہندی کی رسم کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور سب اپنے ہاتھوں سے، مرد بھی، عورتیں نہیں، اجنبی مرد بھی، رشتے ناتے کے لوگ آ کر کے میرے بھائیوں اس خاتون
جو ہونے والی دلہن ہے، ہونے والی بیوی ہے اس شوہر کی، اس مرد کی، اس لڑکے کی، میرے بھائی اس کو مہندی لگا رہے ہوتے ہیں، مہندی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور عجیب صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں کہ باقاعدہ پیشہ بنا ہوا ہے، مرد باقاعدہ مہندی لگانے کی مشق کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، اور عورتیں مردوں کے پاس باقاعدہ جاتی ہیں مہندی لگوانے کے لیے، یا مہندی لگانے والے مردوں کو بلا کر کے اس مہندی کی رسم کے موقع پر مہندی لگائی جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ سوچیے، اجنبی مرد ہے وہ، اس ہاتھ کو، اس کی انگلیوں کو، اس کے پاؤں کو پکڑنا، اور کبھی پیروں میں بھی مہندی لگائی جاتی ہے۔ اور مہندی کی بھی بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں، یہاں تک اکتفا نہیں کرتے لوگ، دور دور تک کہنیوں تک بھی مہندی لگائی جاتی ہے، بازوؤں تک بھی مہندی لگائی جا رہی ہے۔ اور حالت یہ اس قدر منکرات سے یہ شادیاں کیا ہوتی ہیں، بھر جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر تو یہ تو ہے سنت کے خلاف، اتنی ساری گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، اس کے اندر فوٹوگرافی ہوتی ہے، اور موٹے موٹے البم، پرانی بات میں کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس البم 2,000 تصویریں، 3,000 تصویروں کے البم ہیں۔ یہ 1,000 تصویر کس کی ہے؟ مگنی کے ٹائم کی ہے، یہ 1,000 تصویر ہلدی مہندی کے ٹائم کی ہے۔ اور اس کے بعد بیٹھ کر کے ہے نا، مردوں کی تعداد، عورتوں کی، سب بیٹھ کر کے اسے 2-2 4-4 گھنٹے بعد میں ہے نا، بعد میں اسے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، اور یہ میں کر رہا ہوں، یہ ویسا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں یہ منکرات، یہ رسم، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ شادیوں میں جو مبالغہ آ رہی ہے پیسے خرچ کرنے میں، اس سے کم خرچ عام طور پر آج کل مہندی کی رسم میں، ہلدی کی رسم میں کم خرچ نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک بات خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز جو ہے نا، ایک تو رسم بھی ہے اور اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، وہ ہے جہیز کی رسم۔ جہیز کا مسئلہ عجیب و غریب بنا دیا گیا ہے، عجیب و غریب بنا دیا گیا ہے، اور میں مختصر 2 پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جہیز کی جو رسم ہے، اس رسم کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ لوگ اس کے لیے بڑی دلیلیں وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں، ہے نا، مہر فاطمی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جہیز دیا تھا، جہیز فاطمی، اس طرح سے لوگ باتیں بیان کرتے ہیں۔ ذرا سا اسے بھی سرسری طور پر سمجھ لینا ہوگا کہ اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا دلائل ہیں، اور دلائل کی کیا حیثیت ہے، اور لوگ ان دلیلوں کو کہاں پیش کر رہے ہیں، کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، اور اس کے بعد ایک آخری بات اور بیان کر کے بات کروں گا، میں بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دوں گا، ایک یہ جہیز کی بات، اور اس کے بعد ایک اگلی بات اور، بس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جہیز کا جو مسئلہ ہے، آپ بہت ساری تقریریں جہیز کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ جہیز کسے کہا جاتا ہے؟ جہیز اصل میں اگر دیکھیں تو یہ لفظ عربی زبان کا لفظ بگڑ گیا ہے تھوڑا، اسے جہاز کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جہاز، لیکن عربی میں، اردو میں، بات چیت میں، عام بات چیت میں لوگوں نے اس کو جہیز کہنا شروع کر دیا۔ اصل میں جہز یجہز، تجہیز کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو تیار کرنا، تیار کرنا، تیاری کو تجہیز کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تجہیز و تکفین سنتے ہیں نا ہم لوگ، تجہیز و تکفین یعنی کیا مطلب؟ سارے انتظامات کرو، تیاریاں کرو، کفن کا کپڑا لاؤ، خوشبو لاؤ، ہے کہ نہیں، اور جو ضروریات ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نہلانے کا مسئلہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، جنازہ مرد کا ہے، عورت کا ہے، اس ساری تیاریاں کرنا، اس کو کہتے ہیں تجہیز۔ اور اس کے بعد جب نہلا دھلا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کفنانے کی نوبت آتی ہے، اور کفنانے کے بعد پھر جنازہ پڑھ کر کے دفنانے کی نوبت آتی ہے۔ تو تجہیز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تیار کرنا۔ اب یہ تیاری جس انداز کی، جس کام میں بھی تیاری ہو رہی ہو، اس کو تجہیز کہا جاتا ہے، اور اسی کو تیاری کو جہاز اور تیاری کرنے کو تجہیز، یہ چیز ہے۔ اب یہاں سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، اب لوگوں نے اس کو اپنی اصطلاح میں بگاڑ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی والا ہے، لڑکی کا باپ، اس کا ولی، چاہے اس کا باپ ہو، دادا ہو، چچا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی گارجین ہے، ولی کا مطلب گارجین، اس کے اوپر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ تمہیں اس نکاح کے لیے اتنے پیسے دینے ہوں گے، فلاں فلاں سامان دینا ہوگا، گاڑی دینی ہوگی،
اور کچھ لوگ زیادہ اسمارٹ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کوئی سامان آپ سے نہیں مانگتے، کوئی آپ سے مال نہیں مانگتے، کوئی کیش نہیں مانگتے، بیلنس نہیں مانگتے، آپ شادی ہو جانے کے بعد ہم سمدھی اور سمدھن کو حج کرا دینا اپنے پیسے سے۔ دیکھا آپ چالاکی ہے کہ نہیں چالاکی اس کے اندر؟ کتنی چالاکی ہے، پیسے نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا ہے، لیکن حج کو یوز کر رہا ہے، دنیا کے لیے اللہ کی عبادت کو استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی کے سامنے اگر یہ بات آئے کہ بھائی یہ لوگ پیسے تو نہیں مانگ رہے ہیں لیکن حج کی بات کر رہے ہیں، اب حج کی بات کر رہے ہیں، حج کی تو عبادت کا مسئلہ ہے، چلو پیسہ دے دیتے ہیں، کچھ ثواب ہمیں بھی تو ملے گا حج کریں گے تو۔ دیکھا اس کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا، دین کو دنیا کے لیے، آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے کی کوشش کر۔ اور یہ عام ہے، دھیرے دھیرے آج کل یہ ہو رہا ہے، پہلے ہی یہ طے کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ مضبوط کرنے کے لیے کہ آج کہہ کر کے وعدہ کر کے نکاح ہو جائے اور کل مکر نہ جائے، ابھی سے بکنگ کرو، ابھی سے ٹوکن کرو، ابھی سے پیپر بناؤ، سارا معاملہ ابھی سے طے ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ تو جہیز کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی والے کے اوپر بوجھ ڈالنا کہ تم اتنے پیسے دو، گاڑی دو یا گھر دو یا زمین دو، فلاں کام فلاں اتنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے تو کیش چاہیے اور ایک گاڑی چاہیے، 10 لاکھ روپے کیش چاہیے، 2 لاکھ روپے کیش چاہیے، اس طرح کی مانگ کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں اس کو لوگ باقاعدہ مانگ کرتے ہیں اور اس کو جہیز کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہ جہیز نہیں ہے، ڈکیتی ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، چوری ہے۔ یہ ایک شخص کو مجبور کر کے اس شادی اور نکاح کے معاملے میں کہ اس کی لڑکی سے ہمیں نکاح کرنا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہے نا دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، خون چوسنا ہے۔ وہ غریب کیا کرے گا؟ چوری کر کے لائے گا، 2 نمبر کا کاروبار کر کے لائے گا، اور انٹرسٹ والا سود والا قرضہ لے کر کے آئے گا، کھیت بیچ کر کے لا کر کے شادیاں کرے گا، زمین اور گھر بیچ کر کے شادیاں کرے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے؟ ہم نے کہا نا کہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، یہ لوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کس بنیاد، کس چیز کے بدلے بھائی بتائیے؟ اسلام کے اندر بات آئی نا، سب بات آگے کہ نہیں آ گئی؟ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رسم نہیں، دین اور اخلاق کی بنیاد پر شادی ہوگی، اور ایک خرچہ ہے، وہ خرچہ کون سا ہے؟ ایک خرچہ، وہ خرچہ کون سا ہے؟ وہ خرچہ ہے کس کا؟ مہر کا۔ دوسرا خرچہ نکاح کے بعد کا ہے، اس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ولیمے کا خرچہ۔ یہ دونوں خرچے لڑکے کے اوپر ہیں۔ دونوں خرچے کس کے اوپر ہیں؟ لڑکے کے اوپر۔ 2 ہی خرچہ ہے نکاح میں، اور دونوں خرچے لڑکے کے اوپر ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جہیز کے نام پر، اور جہیز کہاں؟ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا، ان کا نام لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، ہے نا۔ اور میں آپ کو بتا دوں صحیح بخاری وغیرہ میں نکاح کے موقع پر جہاز کا لفظ آیا ہوا ہے، جہاز کا لفظ آیا ہوا ہے صحیح بخاری میں۔ اور تفصیلات کا موقع نہیں، میں اشارہ کر کے وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، آپ نے نام سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور دوسری حضرت ام حبیبہ، ان 2 کا نام یاد رکھنا، اور تیسری حضرت فاطمہ جو بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان تینوں کے بارے میں آپ کو جہاز کا لفظ ملے گا حدیثوں کے اندر۔ جہاز کا لفظ، جہاز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات ہو گئی نا پہلے، جہاز کے معنی تیاری، اور تجہیز کا مطلب تیار کرنا۔ اب تیاری کا معنی کیا ہے؟ جہیز کا معنی، اس بگڑے ہوئے لفظ جہیز کا معنی اگر حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں تو اس کا معنی ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس معنی کو ایک روایت سے سمجھے، اشارہ کرتا ہوں میں۔ حضرت صفیہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہو رہے تھے، اور آپ نے راستے میں نکاح کر لیا، راستے میں صفیہ سے نکاح کر لیا، اس کے بعد دیکھیں حضرت ام سلیم کا نام جانتے ہیں نا، ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم نے جہزتھا، حضرت ام سلیم نے تیار کیا،
حضرت صفیہ کو اور تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جہیز کس معنی میں اسلام کے اندر؟ جہیز کا مطلب یہ ہے اسلام کے اندر کہ جو بیوی جس سے عقد نکاح ہو گیا وہ بیوی بن گئی ہے، اب اسے بناؤ سنگار جو جائز ہوتا ہے، آج کل کا نہیں ہے نا، جائز زیب و زینت کے ساتھ ادب کے ساتھ اسے ہونے والے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے، پہنچا دیا جائے، رخصت کر دیا جائے. یہ تو اب کس نے جہیز دیا تھا بھائی؟ کس نے جہیز دیا تھا؟ اب جو جہیز کے لین دین کی بات چلتی ہے اور رسم اتنی عام ہو گئی ہے، اس کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی آدمی، کوئی بیچارہ مخلص آدمی داخل ہو جاتا ہے اور اس کے دباؤ کی وجہ سے لوگ مانگ نہیں کرتے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے، رشتے میں آ گئے، میاں بیوی ہو گئے، اب دھیرے 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 کیا کرتے ہیں؟ دھیرے دھیرے لالچ کا اظہار کرنا شروع کر دیتے. ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. یہ طریقہ بنا رکھا ہے لوگوں نے. میرے بھائیو، جہیز اسلام کے اندر ہرگز اس معنی میں نہیں ہے جو خون چوسنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے. اس غریب کے سر پر بوجھ ڈالنے کا حق آپ کو، ہم کو کس نے دیا ہے؟ سارا خرچ ہم کو کرنا ہے. اگر ہم لڑکے والے ہیں یا لڑکے ہیں، ہمیں سارا خرچ برداشت کرنا ہے. میرے بھائیوں، گھر کے دو لوگ جائیں اور نکاح پڑھائیں اور نکاح پڑھا کر کے رخصتی کر لے، یہ اسلام کا نکاح ہے. لیکن کیا کرنا؟ پہلے جہیز کا بوجھ بڑھا دینا. اتنا سارا آدمی کیا کرے؟ اس کی تیاری میں، اس کے انتظام میں اس کی کمر ٹوٹ جائے. یہ ہے جہیز. اچھا، ایسے ہی معاملہ حضرت ام حبیبہ کا معاملہ، اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح جو حضرت فاطمہ سے ہوا. تھوڑا سا مسئلہ سمجھیں. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں. حضرت علی کون ہے؟ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ ہی کی کفالت میں، سرپرستی میں رہتے تھے. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کا بھی کھانا، خرچہ، اور ان کا کپڑا اور رہن سہن، دیکھ بھال سب اللہ کے نبی کرتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خرچہ، پانی، کھانا پینا، دیکھ ریکھ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکاح کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا، حضرت فاطمہ کا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ خود اپنا مالک نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے. اس کا بھی انتظام جب میرے ہی ذمے ہے تو جو انتظام وہ کرتا، رخصتی کر کے لے جاتا بیوی کو، اور جو انتظامات وہ کرتا، کپڑے کا، چادر کا، بستر کا، تکیے کا، جب وہ لڑکا یعنی داماد جب ہماری ہی کفالت میں ہے تو اس کا بھی انتظام تو ہم ہی کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ لے جاؤ، یہ روٹیاں بیلنے کے لیے جو سامان لگتا ہے، یہ بیلن اور پٹا جو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک تکیہ ہے، یہ لے جاؤ، اور ایک کھجور ہی کے پتوں سے بنی ہوئی ایک بسترا ہے، وہ بھی لے کے چلے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا تھا. اب آج لوگ حضرت فاطمہ کا نام لے کر کے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا. ہاں، آپ نے جہیز دیا تھا. یاد رکھیں، جہیز نہیں تھا جس معنی میں جہیز سمجھتے ہیں. جہیز کا مطلب ہے باقاعدہ، جہیز کا مطلب ہے اس ہونے والی بیوی کو تیار کر کے زیب و زینت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ شوہر کے پاس پہنچا دینا. یہ ہے معنی جہیز کا. یعنی رخصتی کے لیے بیوی کو تیار کرنا، اس کی زیب و زینت کا مناسب انتظام کرنا، اس کے کپڑے اور لباس کو سجانا سنوارنا، اور اس کے بعد رخصتی کرا دینا. یہ ہے معنی. میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتیں میں آپ کے سامنے اور عرض کروں گا بالکل اختصار کے ساتھ. ایک رسم ہے بارات کی، اور یہ بھی چوری ڈکیتی کا دوسرا نام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ چوری ڈکیتی کا دوسرا نام ہے. بڑا برا لگتا ہے نا چوری کا، ڈکیتی کا لفظ سن کر کے. میرے بھائیوں، اس غریب باپ کے دل سے پوچھو جس کے سر پر 200-300 باراتی ہم آپ لے جا کر کے مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ مینو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے آپ کے یہاں. میرے بھائیوں، کس بنیاد پر اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں ہم؟ یعنی لڑکا جائے گا
اس کے گھر کے لوگ رہیں گے 10 20 30 40 50, اور بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 200 آدمی تو میرے خاندان کے ہی ہے. 200 آدمی اگر کسی کو بھی نہ لاؤں, کیا کہتے ہیں لوگ, اگر کسی کو بھی نہ لاؤں آپ کے یہاں نکاح میں تو میرا خاندان اتنا بڑا ہے کہ 200 آدمی میرے خاندان کے ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ تو 200 خاندان کے ہیں اور اتنے سارے محلے کے لوگ, کاروبار کے لوگ ہیں. ان کی شادیوں میں گیا ہوں, بارات کے کھانے کھا کر کے آیا ہوں, تو کیسے ان کو میں بارات میں نہ بلاؤں؟ تو بھائی کم سے کم 500 لوگ تو رہیں گے. کیوں 500 لوگ کیوں جائیں گے بھائی اس لڑکی کے یہاں, اور اس لڑکی والے کے یہاں کیوں جائیں گے یہ باراتی؟ بتائیے آپ, کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم جائیں ٹھیک ہے, ہم دوسروں کو کیسے لے جا سکتے ہیں میرے بھائی؟ اس کے سر پر بوجھ ڈالنا. ایک آدمی کے پیچھے اگر کھانے کا, ضیافت کا, رہن سہن کا, حال کا اور دیگر ضروریات کا اگر 500 روپے خرچ ہوتا ہے اور 200 آدمی 400 آدمی 500 آدمی لے کر کے جاتے ہیں میرے بھائیوں, تو آپ بتائیے کتنا پیسے خرچ ہو جائیں گے اس آدمی کے؟ کہاں سے لائے گا غریب, کہاں سے لائے گا؟ آخر اس لڑکی والے کے اوپر, اس بچی کے باپ کے اوپر, اس کی ولی کے اوپر کیوں بوجھ ڈالا جاتا ہے؟ یاد رکھیں, آپ کا خاندان بہت بڑا ہے, آپ کے ملنے جلنے والے بہت سارے لوگ ہیں, اور آپ کا سرکل بہت لمبا چوڑا ہے. آپ سیاسی بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, کاروباری بھی ہیں. آپ کے پہچان میں 1000 لوگ ہیں, تو ان 1000 لوگوں کو کل اپنی دعوت میں ولیمے میں بلا کر کے کھلا دینا. ولیمہ لمبا کرو نا بھی, کون منع کرتا؟ آپ جتنی طاقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, اپنی طرف سے دعوت دے کر کے اپنے پیسے سے اپنے مہمانوں کو کھلاؤ. دوسرے کے اوپر ہم بوجھ نہ بنے. آپ کو بتا دوں میں, ہلکا لگتا لوگوں کو نا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لرجل ان یأخذ مال اخیہ الا بطیب من نفسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے آدمی کا مال لے جب تک کہ وہ دل کی خوشی سے نہ دیتا ہو. یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھائی انہوں نے سامنے سے کہا ہے کہ آپ 200 آدمی لانا چاہتے ہیں لائیے, 500 آدمی لانا چاہتے ہیں لائیے. میرے بھائیوں, اس نے کہا ضرور ہے, لیکن اسی رسم کے دباؤ میں کہا ہے. اس نے آپ کی سوچ کی بنیاد پر کہا ہے, رسم کی بنیاد پر کہا ہے. چل رہی ہے رسم, وہ سوچتا ہے غریب کی اگر میں نہیں بلاؤں گا, آج اگر 2 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ نہیں کروں گا, قرض لے کر کے کرنا پڑے مجھے, نہیں خرچ کروں گا, تو کل ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ, میری بچی کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہ ہو, سلوک اچھا نہ ہو. اور یہ دیکھا گیا ہے, پہلی رات نکاح کی میرے بھائیوں, نکاح کی پہلی رات صبح ہوتی ہے, دلہن رو رو کر کے گھر پر فون کرتی ہے, ایسا بول رہے ہیں, تانا دے رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں دیا. بعد لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی نکاح کیا ہے, ملا ہی کیا ہے, ایک لڑکی ملی ہے بس نکاح میں. کس نے کما کے دیا ہوا میرے بھائیوں جو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لڑکی والوں سے آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ نکاح ہی کر رہے ہیں کہ کوئی سودا کر رہے ہیں؟ آپ نکاح کر رہے ہیں کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں؟ کوئی کارپوریٹ لیول کا کاروبار ہے کیا؟ یہ تو نکاح نہیں ہوا, یہ تو کاروبار ہو گیا, بازار لگا ہوا ہے. خریدو, کیا کرو, خریدو دولہے کو, آئے دلہن والے لمبا پیسہ لگا کر کے دولہے کو خرید کر کے لے کر کے جائیں. خلیج والے کیا کرتے ہیں, گلف والے الٹا, اس کا برعکس, ان کے یہاں لڑکیاں ہیں, آئے جس کو نکاح کرنا ہے, خریدنا ہے, وہ خرید کر کے لے جائے. ہاں, مہر 5 لاکھ مہر دو گے تو نکاح ہوگا, 10 لاکھ ریال مہر دو گے تو نکاح ہوگا, 2 لاکھ درہم دو گے تو نکاح ہوگا. وہاں خلیج میں لڑکیوں کا بازار ہے, اور یہاں ہمارے یہاں بر صغیر میں لڑکوں کا بازار ہے. خریدار آئیں, لمبی قیمت لگائیں تو لے جائیں, ورنہ نہیں لے جا سکتے. ہم نکاح کر رہے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم رشتے کر رہے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں؟ کتنی رسموں سے ہم نے بھاری کر دیا ہے. بہرحال میرے بھائی بات لمبی ہو جائے گی, ایک آخری بات میں کہہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے نا, نکاح ہو جانے کے بعد اس کے بعد ایک رسم ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ملنے ملانے کی رسم, اور اس کا نام ہی رکھا ہے منہ دیکھنے کی رسم. کیا نام رکھا ہے بھائی؟ منہ دیکھنا حرام ہے اس کا.
اس اجنبی لڑکی کا منہ دیکھنا حرام ہے آپ کے لیے. عجیب حال ہے. نکاح جس سے ہوا ہے اس سے ہوا ہے, وہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک اجنبی لڑکی کو. اچھا, بے غیرتی ایسی ہو چکی ہے سماج کے اندر. ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے, یعنی ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو تم اجنبی دوسرے کی بچی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو, اپنی بچی کا چہرہ دکھانا پسند کرو گے. ایک زمانہ تھا کہ ایسے کہہ کر کے لوگ غیرت دلایا کرتے تھے. آج غیرت مر گئی ہے, وہ بھی دکھاتا ہے, دوسروں کی لڑکیوں کے چہرے دیکھتا بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ساری مشکلات ہیں ہماری سماج کی. بہرحال یہ چند رسمیں ہیں میرے بھائیوں. حرام ہے کسی اجنبی کا چہرہ دیکھنا. اتنی ساری تاکید ہے, اتنی ساری تاکید ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے, اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. چہرے کا پردہ اور اجنبی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں رہنا منع فرمایا ہے. آپ تو کتنا پردہ ہے, کتنا پردہ ہے. آواز دھیمی ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہے نا. چلنے میں ہے نا, پیر پٹک پٹک کر کے نہیں چلنا چاہیے. اتنی حفاظت ہے آبرو کی. اور نکاح جیسے موقع پر کیا کیا جاتا ہے, رسم ہے, لائن لگا کر کے ہے نا شکل دیکھی جاتی ہے, تحفے دیے جاتے ہیں, لفافے دیے جاتے ہیں. کوئی 1000 روپے دے رہا ہے, کوئی 2000 روپے دے رہا ہے, کوئی دے رہا ہے, کوئی زیور لے کے آیا ہے, کوئی کپڑے کا پیکٹ لے کر کے آیا ہوا ہے. سب اجنبی کو, اس اجنبی یا دلہن کو میرے بھائیو کیا کریں, دیکھ رہے ہیں. فوٹوگرافی وغیرہ کی بات نہیں کرنی, کیونکہ منکرات میں آتا ہے. وہ کس میں آتا ہے, منکرات میں آتا ہے. بہرحال بات ختم ہو گئی ہے. ولیمہ بھی لڑکی لڑکے والے, اچھا ولیمہ بھی لڑکی اور لڑکے والے دونوں آدھا آدھا شریک ہو کر کے کرتے ہیں. دیکھیے یہ اسی کا حصہ ہے, اسی کا حصہ ہے. چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہمارا خرچ کیا ہو جائے, کم ہو جائے. پھر لڑکی والے کا کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کو ہم کو یہ بات کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ کام کرتے ہیں. آپ بھی اپنے پہچان والوں کو, رشتہ داروں کو, ملنے جلنے والوں کو بلا لیں, اور ہم بھی بلا لیتے ہیں, اور جو خرچہ ہوگا اس میں کیا کر لیں گے, ہم آدھا آدھا شریک ہو جائیں گے. بھائی میرے بچی کا نکاح کیا ہے, بچی کا نکاح کرنے میں مجھے 200-500 لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے گھر کے اپنے 5 لوگ 10 لوگ رہیں گے, اور وہ بیٹھیں گے میرے گھر کے اندر. آپ بھی آئیے اپنے ہے نا 1-2 لوگوں کو, 4 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے, اور یہاں قاضی نکاح پڑھائے گا, اور نکاح پڑھانے کے بعد رخصتی ہو جائے گی. ہماری طاقت ہوگی تو ہم چائے پانی کرا دیں گے, ہماری طاقت ہوگی تو ہم کھانا کھلا دیں گے. تشریف لے جائیے. اب اس کے بعد سارا کام ولیمے کا ہے. ہمیں لمبی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, یہ جو شراکت والی دعوتیں ہو رہی ہیں نا, اس میں یہ نظریہ عام طور پر کار فرما ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہوں کہ ان کے بھی 500 لوگ ہوں دعوت میں بلائے گئے ہوں, ان کے بھی 500 لوگ بلائے گئے ہوں, اس لیے دونوں شریک ہو گئے ہوں. میں نہیں کہتا, ہو بھی سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے رشتہ دار مشترک ہیں, شادی رشتے میں ہوئی ہے, اور دونوں کے مہمان کیا ہیں, مشترک ہیں. ادھر کی بھی مہمان وہی, ادھر کی مہمان بھی وہی. ایسا ہو سکتا ہے, میں اسے انکار نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں عام طور پر جب ایسا نہیں ہوتا ہے, اور صرف اپنا خرچہ بچانے اور خرچ کا بوجھ لڑکی والے پر ڈالنے کی سوچ ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں میرے بھائیو عام طور پر شکایت آتی ہے. ہمارے مہمان کم تھے, ان کے زیادہ تھے. آتی کہ نہیں آتی ہے؟ ہمارے تو 200 لوگ تھے, ان کے 800 لوگ تھے. انہوں نے کہا ہمارے بھی 200 رہیں گے, ہم نے کہا ہمارے بھی 200 رہیں گے. ہم نے انتظام 400-500 کا کیا. اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے خلاف بدگمانی, اور وہ ان کے خلاف بدگمانیاں, تان و تشنی, اور وہیں سے رشتے میں کھٹاس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مسائل بہت سارے نازک ہیں, اور بہت سارے منکرات کی باتیں بھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر النکاح ایسرہ, سب سے زیادہ آسان نکاح جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر نکاح ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس نکاح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی رسموں سے, رواج سے, ریت سے, خاندان, طور طریقے, علاقے, باپ دادے, جو کچھ بھی چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے آزاد ہو کر کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نکاح کو نکاح مسنون بنانے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم واقعی نکاح کو سنت کے مطابق کریں. عام طور پر 90-95% نکاحوں کا
حال یہی ہو چکا ہے، یا تو رسم و رواج کی بھرمار ہوتی ہے اور یا تو منکرات کی بھرمار ہوتی ہے. بے پردگی ہے، اختلاط ہے، فوٹوگرافی ہے، گانا بجانا ہے، یہ منکرات میں آتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ منکرات میں. اسی لیے ہم نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ منکرات کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں رسم و رواج کی بات کرنی تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی نکاح کے بارے میں قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا منہج ہے. یہی کیا ہے؟ منہج سلف ہے نکاح کرنے میں، کہ ان تمام رسموں سے ہمارا نکاح کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رشتوں میں برکت عطا فرمائے. بہت سارے رشتے ناتے ہوتے ہیں لیکن بہت جلد ہی طلاق کی نوبت آتی ہے، تفریق کی نوبت آتی ہے. اسے اگر سنت سمجھ کر کے کیا جائے گا، سنت کے جذبے سے کیا جائے گا، نہ مال کی دولت کی لالچ ہو، نہ کوئی اور غرض و غایت ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نکاح پائیدار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.